گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر سورۃ بقرہ کی پہلی جو آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مومن بندے کی نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے آغاز ہی میں مومنین کی نشانی بیان کی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ان نشانیوں پر پورا اترے گا تو فرمایا کہ وہ مومن ہوگا۔ رب نے فرمایا الف لام میم، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ جو بلند رتبہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہات سے پاک ہے۔ ہدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی جو لوگ اللہ والے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں، فرمایا کہ جب وہ میرے پاک کلام کی تلاوت کریں گے تو فرمایا کہ یہ قرآن کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ الذین یؤمنون، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مومنین کی نشانیاں بیان کیا ہے کہ اب تو ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم مومن ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کلام کے مطابق اترے گا تو وہ مومن ہوگا، جو اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز جو اعلیٰ مقرر کیا ہے وہ رب کا کلام ہے اور حضور کا فرمان ہے۔ اس سے اب یہ لوگوں کے درمیان ایک نکھیڑا کیا جاتا ہے، ایک فرق کیا جاتا ہے کہ کون بندہ مومن ہے، کون منافق ہے، کون وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت یا حضور سے نسبت رکھنے والی جتنی بھی ہستیاں ہیں، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے، کون ان کا ادب و احترام کرتا ہے، کون ان سے بغض و اناد رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا سب سے پہلے مومن کی نشانی یہ ہوگی وہ غیب پر ایمان لائے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ غیب پر ایمان رکھے گا فرمایا کہ وہ بھی مومن ہوگا۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔ حضور نے ایک دن صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب تر جو ایمان ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ فرشتوں کا جو ایمان ہے وہ عجیب تر نہیں ہے، فرمایا فرشتے ہر وقت وہ رب کی تجلیات میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ رب کی رحمت میں رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت رب کو دیکھتے رہتے ہیں، فرمایا ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کرام جو ہیں ان کا ایمان عجیب تر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، انبیاء کا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، نور کی تجلیات میں رہتے ہیں، فرمایا کہ وہ رب سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں، ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، فرمایا کہ یہاں تک وہ رب کو دیکھتے ہیں، فرمایا ان کا بھی ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ تمہارا بھی ایمان عجیب تر نہیں ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا بھی ایمان عجیب تر نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہارا ایمان کس طرح عجیب تر ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم میں سے کسی نے دیکھا چاند کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے درخت کو چلتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا، فرمایا تم نے بھی معجزات دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، فرمایا تمہارا ایمان عجیب تر نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیے نا، بتائیے نا حضور کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان ان لوگوں کا عجیب تر ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے میری زیارت نہیں کی، جنہوں نے میرا کوئی معجزہ نہیں دیکھا لیکن صرف میرا نام سنا، لیکن ان لوگوں نے صرف میرا فرمان سنا اور مجھ پر ایمان لیا، فرمایا ان لوگوں کا ایمان ہے۔ اب ہمیں بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کی ہے۔ آگے اس حدیث کا یہاں تک اختتام نہیں ہے، حضور نے آگے بھی ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، فرمایا تم پر ایک مرتبہ سلام ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے، اور میں وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے گا فرمایا ان پر 7 مرتبہ میں اللہ کا نبی سلام، تو میں انہیں 7 مرتبہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں حضور کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دن رات
لیکن اللہ کے نبی نے انہیں ایک مرتبہ سلام کیا، حضور نے ہمیں 7 مرتبہ سلام کیا۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کو 7 مرتبہ سلام ہو جنہوں نے صرف میرا نام سن کر مجھ پر ایمان لیا، میرا نام سن کر مجھ سے محبت کی۔ میں کہ جب کسی عالم نے، کسی اہل علم نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا ہے، اللہ کا نبی ایسا تھا، تو فرمایا صرف اس کی بات سنتے ہوئے فرمایا مجھ پر ایمان لائے، فرمایا ان لوگوں پر 7 مرتبہ سلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا مومن کی سب سے پہلی نشانی ہے وہ غیب پر ایمان لائے، اور فرمایا کہ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نشانی وہ نماز ادا کرے گا، نماز قائم کرے گا۔ اب ذرا ہم دیکھیں کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے تقریباً اکثریت جو ہے نا تو وہ نماز سے غافل ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انس کو پیدا بھی اس لیے کیا تھا کہ ہماری وہ عبادت کرے۔ اب جس مقصد کے لیے اللہ نے اس انسان کو بنایا، جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کیا وہ ہم مقصد پورا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے۔ کیا رب تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ میں نے جب آپ کو بھیجا بھی اس وجہ سے تھا کہ تاکہ میری عبادت کی جائے، تم نے میری عبادت کو چھوڑ کر تم نے کون کون سے کام کیے؟ ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں سب سے پہلے ہمیں وہ مقصد پورا کرنا چاہیے۔ میں مقصد کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، یہ میرے پاس موبائل ہے، جب سب سے پہلے یہ موبائل بنے تھے تو صرف کال ان سے آتی تھی، بندہ صرف کال سنتا تھا اور کوئی کام ان سے نہیں ہوتا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا ٹیکنالوجی نے جب عروج کیا تو پھر وقت آیا، پھر اس موبائل سے SMS ہوتے تھے، لوگ میسج کرتے تھے، پھر وقت چینج ہوا تو پھر اسی موبائل سے جو ہے نا وہ تصویریں اپلوڈ ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو تصویریں سینڈ کرتے، پھر وقت آیا پھر ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وقت آیا لوگ ایک دوسرے کو دور دراز بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ لیکن یہ موبائل جو ترقی کرتا رہا، جو اس کے اندر اضافے ہوتے رہے، لیکن یہ موبائل اپنا اصل کام نہیں بھولا۔ آپ جو مرضی کام کرتے رہے، جب بھی کال آئے گی سب سے پہلے موبائل آپ کو کال سنائے گا، وہ سارے کام بند کر دے گا۔ موبائل کو پتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا سب سے پہلے وہ وہی کام کرتا ہے۔ آپ کوئی مرضی کام کر رہے ہو لیکن سب سے پہلے موبائل اپنی وہ اصلیت دکھاتا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ افسوس ہے انسان پر کہ انسان کو رب نے بنایا بھی اپنی عبادت کے لیے تھا، لیکن آج جو ہے انسان اپنے مقصد کو بھول گیا ہے، اس نے رب کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا داری میں رب نے فرمایا مومن کی نشانی ہوگی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز ادا کرے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا مومن کی یہ بھی نشانی ہوگی وہ رب کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرے گا۔ تو یہاں رب نے سب سے پہلے بیان فرمایا رزقناہم، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے، لیکن رب کا بتانا یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ جو رزق تم کھا رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا دیا ہوا رزق ہے۔ میں رزقناہم، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے، ينفقون، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم ذرا اس پہلو کو بھی دیکھیں، کیا ہم آج اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اگر جو کرتے بھی ہیں نا وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ہمارا نام ہو جائے، تاکہ لوگ ہماری عزت کریں، ہماری شہرت کے جھنڈے لگے۔ میں نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی بارگاہ میں ایک سخی آئے گا، رب فرمائے گا فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرو۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے تو خیرات کی تھی، تیرے راہ میں خرچ کیا تھا، تو رب فرمائے گا کس لیے خرچ کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے صرف دنیا پانے کے لیے خرچ کیا تھا۔ رب فرمائے گا جا تم نے دنیا پانے کے لیے سارا کام کیا، تم نے دنیا میں ہمیں عزت دے دی تھی، اب قیامت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرو۔ یہ خرچ تو کرتا تھا اللہ کی راہ میں لیکن صرف دنیا داری کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتا تھا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا۔ قرآن کی سب سے پہلی سنا ہے، بچے کو یہ کلمات یاد ہے، سورۃ بقرہ کے پہلے جو الفاظ ہیں بچے کو آتے ہیں، ہر بندے کو آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے پرکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ یہ قرآن ہمیں کہتا کیا۔ تو اللہ نے اس میں مومنین کی نشانی بیان کی، فرمایا سب سے پہلے غیب پر ایمان لائے گا مومن، دوسرا فرمایا نماز ادا کرے گا مومن، تیسرا فرمایا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ
کرے گا. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا والذین یؤمنون. اب پھر آگے فرمایا پھر ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا بما انزل الیک، اے محمود جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر یعنی کہ جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. فرمایا کہ جو آپ پر جو چیز نازل ہوئی یعنی کلام نازل ہوا قرآن، فرمایا اس پر بھی ایمان لائیں، اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، اس پر یقین رکھیں، وہ بھی مومن ہیں. فرمایا کہ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائیں. اب یہاں جو میرا اصل موضوع تھا جس کے لیے میں نے ساری تعمیر باندھی وہ اصل تھا ختم نبوت کے حوالے سے. اب اس آیت میں رب تعالیٰ نے ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے. وہ کیسے؟ رب فرمایا ما انزل، جو چیز آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، فرمایا جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی، فرمایا اس پر ایمان لائے وہ مومن ہے. تو اس کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو رب فرماتا ومن بعدک، اے محبوب جو آپ سے بعد بھی نازل ہو اس پر بھی ایمان لائیں. لیکن رب نے یہ جملہ نہیں فرمایا. رب نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا آخرت پر ایمان رکھیں. فرمایا کہ آپ پر جو چیز نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لائیں، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لائیں. آگے یہ نہیں فرمایا ومن بعدک، یا محبوب آپ کے بعد جو چیز ہے، لیکن رب نے فرمایا وبالآخرہ، اب آخرت کا تذکرہ کیا. فرمایا جو آخرت پر ایمان لائے فرمایا وہ مومن ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے. حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں. فرمایا میں اور قیامت ایسے دو انگلیوں کی طرح ہے. اب حضور نے مزید وضاحت فرما دی. حضور نے فرمایا میرے بعد اب قیامت آ سکتے کوئی نبی نہیں آئے. یہ آیت بھی وہی بتلا رہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو رب فرماتا ومن بعدک، من قبلک کے بعد لفظ آتا ومن بعدک کہ محبوب جو آپ کے بعد جو چیز آئے اس پر ایمان لائے. لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا. رب نے کیا فرمایا وبالآخرہ، فرمایا اب آخرت پر یقین ہو. آپ پر ایمان لائیں، آپ کے پہلے لوگوں پر بھی ایمان لائیں، اب آخرت پر ایمان لائیں. تو اس آیت نے وضاحت کر دی، اجاگر کر دیا اس مسئلے کو کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اس مسئلے کو اس وقت بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے. ہمارے بچے چھوٹے یعنی کہ بچوں کو سے لے کر بوڑھوں تک ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ان کو علم ہونا چاہیے کہ جھوٹے دجال تیز آئیں گے لیکن اللہ کا سچا نبی بس وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے. میرے اور آپ کے آقا نامدار مدنی تاجدار کا فرمانے علی شان دیکھیں حضور نے اپنی امت کو کیسے کیسے سمجھایا. حضور نے جب یہ فرمایا نا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں یعنی دو انگلیوں کا اشارہ کیا. اگر حضور ویسے بھی فرماتے تھے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اپنی دو انگلیوں کو اٹھایا اور میں دیکھ لو جیسے کہ میری دو انگلیاں کچی ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور میں اور قیامت ایسے. تو حضور کا یہ فرمانا یعنی کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، فرمایا اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. یعنی حضور نے فرمایا اب اسی طرح جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز گھس نہیں سکتی، فرمایا اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان، فرمایا کہ اسی طرح کوئی نبوت والا بندہ گھس نہیں سکتا. فرمایا ہاں جھوٹے ضرور ہوں گے لیکن سچا کوئی نہیں ہے. سچا بس فرمایا کہ اللہ نے مجھے بنایا. اور حضور کا فرمانے علی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی بندہ ایک مکان تیار کرتا ہے. اب دیکھیں ختم نبوت کے حوالے سے حضور نے کیسے کیسے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے یعنی کہ مثالیں دی. حضور نے فرمایا جس طرح کوئی بندہ مکان تیار کرتا ہے وہ مکان بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس مکان میں سے ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے. پھر لوگوں کو اعلان کرتا ہے کہ آؤ میرا مکان دیکھو، میں نے کوٹھی بنائی ہے بڑی خوبصورت ہے، آؤ دیکھو. پھر لوگ آتے ہیں اس مکان کو دیکھنے کے لیے، اس کوٹھی کو دیکھنے کے لیے. لیکن فرمایا جب وہ پہنچتے ہیں نا اس جگہ پر جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے، فرمایا جب وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں مکان تو بڑا خوبصورت ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگی ہوتی تو اور زیادہ خوبصورت. مکان ویسے بڑا خوبصورت ہے لیکن کاش یہ ایک اینٹ لگی ہوتی تو اور زیادہ خوبصورت ہوتا. تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ اللہ نے جب نبوت کے سلسلے والے مکان کو تیار کیا، فرمایا سب سے آخری جو اینٹ تھی
فرمایا وہ میں محمد ہوں. میں اللہ نے اس مکان نبوت والے مکان کے اندر فرمایا مجھے لا کرنا مجھے بھیج کر فرمایا کہ وہ اینٹ والا سلسلہ بند کر دیا. میں اب وہ مکان تیار ہے, وہ مکان مکمل ہے, اب اس مکان کے اندر کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے. اور میں جس طرح اس مکان کے اندر کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح فرمایا کہ میرے بعد اب کسی نبی کی بھی گنجائش نہیں. اور میں کہ اسی طرح اپنا نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا جس طرح وہ اینٹ کے آنے سے مکان جو ہے وہ تعمیر ہو گیا, وہ مکمل ہو گیا, اور میں اسی طرح نبوت کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کیسی کیسے مثالیں دی. کوئی ایسی کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر امتی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور حضور کا فرمان مانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر طرح کا سبق دیا, ہر طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چال چلنا سکھایا, اٹھنا بیٹھنا سکھایا, کھانا پینا سکھایا. حضور نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی. قیامت تک اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو, وہ اچھا ہو, خوبصورت ہو, اس کو چاہیے میرے حضور کی سیرت پڑھے, میرے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے. کائنات میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس کا ہر پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو, ہر پہلو جو ہے وہ خوبصورت چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہو. میرے اور آپ کے آقا نامدار نے لوگوں کو کھانے کے لیے سکھایا کہ کھانا کیسا ہے, پانی پینے کے انداز سکھایا کہ پانی کیسے پینا ہے. حضور نے کنگھی کرنے کا انداز سکھایا کہ کنگھی کیسے کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز سکھایا کہ میری امت میں چلنا کیسا ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر آپ کوئی بات یعنی ڈھونڈنے کے لیے آئیں تو حضور کی کوئی حدیث نہ ملے. ہر مسئلے پر, ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے. آج امت کا حال یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو کر غیروں کی سیرت کو اپنایا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور میں کہ اے مسلمان, اور میں ہم نے آپ کے لیے لیڈر جو بنایا ہے نا, فرمایا کہ وہ نمایاں, فرمایا کہ وہ میرے محبوب کی سیرت ہے. میں میرے محبوب کی سیرت کو دیکھتا تھا اور چلتا جا. میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کیسی ہے, حضور کی سیرت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. کبھی آپ ذرا ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے آخری نبی آقا نامدار مدنی تاجدار کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں حضور کی سیرت کیسا, حضور کا چہرہ انور کیسا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے. حضور کے صحابی رسول ہیں حضرت انس بن مالک, آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر بیٹھتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں آ کر وہ صحابہ بیٹھتے تھے نا, ہر صحابی کا یہ گمان ہوتا تھا کہ حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور میری طرف گھٹ توجہ دیتے ہیں دوسرے کی طرف زیادہ دیتے ہیں. میں ہر بندے کا یہی گمان ہوتا تھا کہ شاید حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور میں اللہ کی بارگاہ میں صحابہ آ کر بیٹھتے, لیکن سب کا یہی موقف ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کرتے تو حضور ان کو جواب دیتے. وہ کہتے تھے ایک دوسرے کو کونیوں مار کے کہتے تھے دیکھیں اللہ کا نبی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم آج دو بندوں کے درمیان بیٹھ کر نہ دونوں کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے. ایک بلائے تو دوسرے کی بات سنتے ہیں, اس کی نہیں سن سکتے. لیکن اللہ کے نبی کا یہ خاصا تھا, اللہ کرام بیٹھتے پھر بھی حضور تمام طرف توجہ فرماتے, ہر ایک کی بات سنتے اور ہر ایک کو جواب بھی دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے, جس قوم میں بھی بھیجے اس نبی کو ہم نے اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجا تاکہ وہ اس سے جا کر اپنی زبان میں خطاب فرمائے. لیکن ہم نے اپنے نبی کو تمام روح زمین کی جتنی زبانیں تھی ساری سکھا کر بھیجا تاکہ میرا محبوب جب جائے, کوئی عربی آئے, عجمی آئے, فارسی آئے, حبشے سے آئے, کوئی بھی بندہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا وہ رسوا ہو کر نہ جائے بلکہ خوش ہو کر. یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا بھی ایسا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور میں یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کیا کروں, یا رسول اللہ میں کیا کہوں کہ آپ کو اللہ نے کیسا بنایا. بس میں اتنا کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ خود فرماتے گئے اور رب آپ کا بنا. یہ میرے
محبوب کا خاصہ ہے، یہ میرے محبوب کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس اسوہ حسنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ہم اسی اسوہ حسنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آج ہم یہاں کرتے ہوئے ہم بھی اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کر رہے ہیں، اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گنگنا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر گنگنائے ہیں۔ کہ جب آپ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں نا، خاموش ہو کر نہ بیٹھا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگایا کریں۔ کیوں کہ سیدنا جبریل فرماتے ہیں کہ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں دیکھیں جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے نا، اس وقت جب لوگوں کو مشکل وقت نظر آئے گا، جبریل جا کر کانوں میں یہ آواز دے گے کہ آپ اللہ کے نبی کا نعرہ لگا۔ جہنم میں بھی حضور کا نعرہ لگے گا تو تب جان چھوٹے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں سمجھ جائے تو پھر حضور کے نام پر گنگنایا کریں۔ حضور کا جب نام آئے تو فوراً جھوم اٹھا کریں، فوراً دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور کے وہ عاشق رسول ہیں۔ جب حضور کا نام آتا ہے تو مچل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جنہوں نے تقریباً 40 یا 50 سال کا عرصہ گنبد خضرا کے سامنے ٹیک لگا کر حضور کی حدیث سنائی ہے، حضور کی حدیث لوگوں کو پڑھائی۔ جب حضور کا نام آتا، دیکھیں ہمارے اکابرین نے حضور سے کیسی محبت۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ ہے، جب حضور کا نام آتا تو آپ کے چہرے پہ رنگ اٹھ جاتا۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ اور میں آپ کو کیا پتا حضور کی شان کیسی، میں آپ کو کیا پتا حضور کا اسوہ حسنہ کیسا ہے، آپ کو پتا کیا حضور کی بلے کی زلفیں کیسی ہیں، آپ کو کیا پتا حضور چلتے کیسے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور کھانا کیسے تناول فرماتے تھے۔ تو میں آپ کو پتا تو نہیں ہے، آپ نے پیار نہیں کیا، آپ نے عشق نہیں کیا۔ کاش آپ حضور سے عشق کرتے، کاش آپ حضور سے پیار کرتے تو آپ کو پتا حضور کیسے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے اکابرین نے حضور سے محبت کیا ہے، علماء اہل سنت نے حضور سے محبت کیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت بریلوی آپ پہنچے گنبد خضرا پر، عرض کیا یا رسول اللہ دیدار نصیب فرمائیے، حضور یعنی کہ بڑے صغیر سے آئے ہو، یا رسول اللہ کرم فرمائیے نا، اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ جب دیدار آپ کو نہ ہوا تو آپ نے وہاں پوری نعت لکھی، پوری نعت لے کر جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد رضا تجھ سے کتے ہزار بکتے ہیں، اور میں احمد رضا تو حضور کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے دیدار نصیب فرمائیے، اور میں تو ایک ادنا سا شخص ہو کر اللہ کے نبی کو کہتا ہے۔ جب آپ نے آپ کو ملامت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا گنبد خضرا سے اپنا دست مبارک باہر نکالا، اور میں احمد رضا اب رج کے دیدار کر، اور میں احمد رضا اب رج کے دیدار کر، اور میں جی بھر کے دیدار کر۔ پھر اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوم کر کہا، اور میں عرش ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی، اور میں یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو لوگ حضور کا نعرہ نہیں لگاتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو چودھری صاحب ہیں، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، ہم حضور کا نعرہ لگائیں۔ صحابہ کرام سے آپ بڑے امیر ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی 900 اونٹ آپ نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے نذرانہ ہے۔ 900 اونٹ آج سے 1400 سال پہلے کروڑوں ارب روپیہ ان کی مالیت بنتی ہے، آج صحابہ سے زیادہ امیر ہیں۔ لوگ آج 4 پیسے آتے حضور کی عزت کے نعرے نہیں لگاتے۔ آپ کو کیا پتا حضور کا اسوہ حسنہ کیسا ہے؟ ہمارے بابا جی اکثر فرماتے ہیں انے واہ حضور سے پیار کریں، بس حضور سے محبت ایسی کریں کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے۔ اس وجہ سے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت پشتہ عشق رسالت حضور کے عاشق صادق حناف رسول اشار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی سب سے سب سے بالا ہو ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف کیوں ہے، لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پر کیوں چلتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے ڈنکے بجائے۔ آپ نے فرمایا
العالمین دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سب سے اولا صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور کو اول نہیں کہا بلکہ قرآن کہتا ہے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے ظاہر بھی بنایا ہے باطن بھی بنایا ہے وهو بكل شيء علیم. ہم نے آپ کو کائنات کے ہر چیز کا علم عطا کیا ہے. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جب ہمارے نبی کی باری ہے جو بندہ حضور کو اپنا نبی مانتا ہے میرے ساتھ دل کے پڑھے چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کوئی لے کر مجھے بھی دکھاؤ کوئی عاشق رسول ایسا ہو جیسا اعلیٰ حضرت ہے. فرماتے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. عاشق ہو تو ایسا ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت جیسا. فرماتے ہیں ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت حضور کے عاشق صالح بناور رسول شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا تمام انبیاء کرام کے پاس جاؤں گا میں انبیاء سے پوچھوں گا کہ اے نبیوں بتاؤ تم نے بھی نبوت کی ہے تم نے بھی رسالت کی ہے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ انبیاء سے کروں عرض یوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. قیامت والے دن میں انبیاء کی بارگاہ میں جاؤں گا ہر نبی کے دروازے کا بوگا کھٹکا کے پوچھوں گا کیا جو آمنہ کلال ہمارا نبی ہے تم بھی اس کو نبی مانتے ہو کیا ہمارا نبی تمہارا بھی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نے عالم ارواح سے انبیاء سے یہ میثاق کیا یہ وعدہ لیا کہ جب میرا نبی آئے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے نبی کے امتی بن جانا میرے نبی کو اپنا نبی مانا. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض یوں مالکو انبیاء سے کروں عرض یوں مالکو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. آج لوگوں کو بڑی چڑھ ہے بڑی تکلیف ہے اعلیٰ حضرت سے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اب مجھے سمجھ آئی کہ لوگ کیوں جلتے ہیں اعلیٰ حضرت سے نام سے کیوں جلتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت
حضرت نے حضور کی شان بیان کی، حضور کے اہل بیت کی شان بیان کی، حضور کے صحابہ سے بیان کی. کوئی کائنات میں ایسا کوئی عاشق نہیں گزرا جو اعلیٰ حضرت سے ہو. اعلیٰ حضرت نے پوری ایک ہدایت بخشش لی ہے حضور کی شانوں کے اندر. اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک طرف قرآن کی آیتیں اور دوسری طرف حضور کا فرمان رکھ کے جب وہ نعتیں لکھی تو پوری دنیا جھوم اٹھی کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. مصنف عبد الرزاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. حضور ذرا ارشاد فرمائیے نا اللہ کے سب سے پہلے مخلوق میں سے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سنے میرے اور آپ کے آقا نامدار کا نام. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. فرمایا کہ جابر سن، سب سے پہلے اللہ نے کائنات کے مخلوق میں سے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے بنایا. تب جا کے اللہ حضرت نے کہا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. فرمایا ہم ایسے نہیں کہتے حضور کو اول، فرمایا ہمارے حضور ہیں بھی اول. فرمایا کہ نبوت کے سلسلے میں سب سے اول ہے، لیکن بعثت کے سلسلے میں فرمایا سب سے اول ہے. فرمایا نبوت میں میرے حضور سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہے، لیکن بعثت کے مقام پہ فرمایا کہ آمدی کے مقام میں حضور سب سے آخر ہے. اس وجہ سے حضور تاجدار ختم نبوت ہے. اس وجہ سے آج پوری امت مسلمہ بس یہی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. چلے ہوئے حضور کی ختم نبوت کی شان ذرا گاجی کے کہو تاجدار ختم نبوت. گاجی کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور آخری نبی ہے اور قیامت تک حضور کا دور ہی رہنا ہے.